جنہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، جن کو قرآن مقدس تک بھی درست پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ لوگ آج مولوی بن بیٹھے ہیں، اور وہی نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان بنے ہوئے ہیں۔ تنازع نہ ہو، فتنہ نہ ہو، اکھاڑا نہ بنے مسجد، ممبر کو اچھے سے انداز استعمال کرے اور مہذب طریقے سے وہ اپنے عقائد پر دلائل دے سکتے ہیں، مسائل پر دلائل دے سکتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی ماں باپ صرف بچوں کو دنیاوی معاملات میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو چیز ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی ظاہر و باطن کو بہتر اور پاکیزہ بنانے والی چیزیں، ان سے ہم ان کو دور رکھتے ہیں، وہ ہے دین کی تعلیم۔ اب نوجوان طبقہ دین سے دور بھاگتا جا رہا ہے، دنیاوی مجالس، رقص اور سرور کی محفلیں، بے حیائیاں، رات و دن انہی کاموں میں، سوشل میڈیا، برائیاں، صرف اسی کا فروغ ہے۔ جب اسی ماحول میں ہمارے بچے رات و دن گزاریں گے تو وہ نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کے دل میں خوف اللہ کا کیسے پیدا ہو جائے؟ نوجوان طبقہ اکثر آپ دیکھ لیجئے وہی لوگ زیادہ ادھر جاتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے تو دنیاوی تعلیم ان کے پاس بہت کچھ ہوتی ہے، آپ دیکھیے بڑے گھرانوں کے بچے ڈرگز میں مبتلا ہو رہے ہیں، بڑے آفیسروں کے بچے، ہم نے ان کو سب کچھ میسر رکھا، لیکن جو چیز ان کو اچھے راستے پہ چلانے والی تھی اس کا ہم نے ان کو ذہن بھی نہیں دیا کبھی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں کشمیر کے مشہور عالم دین جناب عبدالرشید داودی صاحب سے، جو تحریک صوت الاولیاء کے بنی ہے، اور ان کی سرپرستی میں چلنے والا دارالعلوم صوت الاولیاء کشمیر میں دینی تعلیم کا ایک خاص مرکز ہے۔ یہاں پہ ہر سال بہت سے اسٹوڈنٹس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیے کہ داودی صاحب نہ صرف تعلیم میں اپنا کردار بنائے ہوئے ہیں، بلکہ کشمیر میں اگر کوئی مسائل ہو وہ ہمیشہ اپنی آواز کھڑی کرتے ہیں۔ تو آج کل ہر کوئی ماں باپ صرف بچوں کو دنیاوی معاملات میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو چیز ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی ظاہر و باطن کو بہتر اور پاکیزہ بنانے والی چیزیں، ان سے ہم ان کو دور رکھتے ہیں، وہ ہے دین کی تعلیم، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم جس میں کامیابی ہے، فلاح ہے، عزت ہے، نجات ہے۔ نفس کی پاکیزگی کے بغیر انسان کہیں نیک نہیں بن سکتا ہے، اور نفس وہ چیز ہے انسان کے اندر جو خواہشات ہے، وہی خواہشات انسان کو مار ڈالتی ہے۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، قرآن کہتا ہے کہ نفس برائی ادھر بلاتا ہے۔ تو ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ اور تصفیہ کے لیے جو ہمارے نوجوان اس کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کہاں سے ہو جائے گی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ واعظ فرمائیے آپ تاکہ لوگوں کو ہدایت ہو جائے۔ اب نوجوان طبقہ دین سے دور بھاگتا جا رہا ہے، دنیاوی مجالس، رقص اور سرور کی محفلیں، بے حیائیاں، رات و دن انہی کاموں میں، سوشل میڈیا، برائیاں، صرف اسی کا فروغ ہے۔ جب اسی ماحول میں ہمارے بچے رات و دن گزاریں گے تو وہ نیک کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کے دل میں خوف اللہ کا کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تو میری ان سے گزارش ہے، والدین سے خاص کر، برائے مہربانی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام آپ کر لیجئے۔ جہاں آپ اپنے بچوں دنیاوی تعلیم، دنیاوی کوچنگ وغیرہ کرانے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، مال، دن، دولت، اپنی عزت، سب کچھ، وہاں کم از کم تھوڑا سا ٹائم ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بھی لگائیے، تاکہ یہ بچہ جہاں دنیا دار بھی بنے گا وہاں دیندار بھی بنے گا۔ اور نوجوان طبقہ اکثر آپ دیکھ لیجئے وہی لوگ زیادہ ادھر جاتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے تو دنیاوی تعلیم ان کے پاس بہت کچھ ہوتی ہے، آپ دیکھیے بڑے گھرانوں کے بچے ڈرگز میں مبتلا ہو رہے ہیں، بڑے آفیسروں کے بچے، ہم نے ان کو سب کچھ میسر رکھا، لیکن جو چیز ان کو اچھے راستے پہ چلانے والی تھی اس کا ہم نے ان کو ذہن بھی نہیں دیا کبھی، بلکہ ہمیں آر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک اور قاعدہ لے کر کے درسگاہ چلا جائے گا۔ یہ ہمیں آج کل کے زمانے میں ہمارے بچوں کو یہ ایک شرم سی لگ رہی ہے، اور یہی چیز ہمیں اچھے راستے پر لے جانے والی ہے۔ لہٰذا ان سے میری گزارش ہے، والدین سے خاص کر بچوں کا پورا خیال رکھیں، ان کی تعلیم، اچھی تربیت اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بنانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ اور نوجوانوں سے بھی میری دردمندانہ گزارش ہے، اپنی زندگیوں کو تباہ مت کرو۔ آپ جس برائی میں لگے ہو، وقتی طور آپ کو اس میں سکون مل رہا ہے، لیکن آپ کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہی لوگ نشے کرنے والے قاتل بھی بن رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے دشمن بھی بن رہے ہیں، خاندان برباد و تباہ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہم عقل والے ہیں، سوچ والے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بھیانک چیز ہے جس سے ہمارا سماج، ہمارا نوجوان، ہمارے خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات ان سے میری دردمندانہ یہ بھی گزارش ہے، ڈرگس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہوتا ہے، یہ یوں ہی نہیں چلتا ہے۔ کروڑ پتی بننے والے لوگ جو راتوں رات کھرب پتی بننے کے چکر میں صرف ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور ایک پلاننگ کے تحت ہمارے نوجوانوں کو اس میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ایک بچہ دوسرے سے تعلق بناتا ہے، پھر وہ دوسرے سے بنا دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نوجوان اس میں زیادہ مبتلا ہو جائے
اور ان لوگوں کا کاروبار چلے جو اس پر راتوں رات کروڑ پتی کھرب پتی بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیل کر اور ہمارے نوجوانوں کو تباہی کے دہانے پر بلکہ ان کو موت تک پہنچانے میں، خودکشی تک پہنچانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کے مافیا پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنی عزت، اپنی زندگی کا خیال رکھے۔ آپ انسان ہیں، انسان ہو کر کے زندگی گزارے، اسی میں آپ کی عزت ہے دنیا اور آخرت میں۔ سر اگر وہ فیس بکس پر، وہ مسجدوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑتے، ایک حساب کا ٹرینڈ جیسا بن چکا ہے، آپ کی کیا رائے رہے گی اس بارے میں؟ دیکھیے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ آج کل جو فیس بک، یوٹیوب وغیرہ کا جو چکر چلا ہوا، اسی کے چکر میں بہت سارے لوگ گھر بیٹھے مولوی بنے ہوئے ہیں۔ کمرے میں بیٹھ کر کے دو چار کتابیں سامنے اردو کی کتابیں پڑھی تو دیا مسئلہ، فیس بک پہ کوئی فتنہ، کوئی متنازع مسئلہ ڈال کر کے یا کسی شخص کی مخالفت کر کے اس کو پھر لوگ آگے چلا دیتے ہیں۔ تو ان کا اپنا کام چلتا ہے، ان کا اپنا دندہ یوٹیوب کے ذریعے سے، جو بھی ان کا، مجھے اس کا پورا پتہ نہیں ہے، لیکن یہی ایک بڑا کارن اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پڑھ اور جنہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، جن کو قرآن مقدس تک بھی درست پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ لوگ آج مولوی بن بیٹھے ہیں، اور وہی نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نالج نہیں، صحیح کوئی عربی علوم کی مہارت نہیں، زانو تلمذ نہیں، مدرسوں سے پڑھے نہیں ہیں۔ فیس بک میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، وہ لوگ اپنے ویورز، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے ایسے متنازع اور فتنہ والے مسئلے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں جو ایک فتنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات، علماء کے درمیان اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن اگر وہ واقعی عالم دین ہیں، واقعی سنجیدہ لوگ ہیں، تو وہ مثبت انداز سے ایک دوسرے سے علمی مسائل میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ شریعت میں، اسلام میں، قرآن میں کوئی اس میں پابندی نہیں، لیکن ایک دائرے کے اندر تنازع نہ ہو، فتنہ نہ ہو، اکھاڑا نہ بنے مسجد، ممبر کو اچھے سے انداز استعمال کرے اور مہذب طریقے سے وہ اپنے عقائد پر دلائل دے سکتے ہیں، مسائل پر دلائل دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو وہ اچھا اس کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ دائرے کے اندر مہذب انداز سے علمی تناظر میں وہ اس کا اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا اپنے آپ کو گرا دینا، پھر وہ لینگویج استعمال کرنا جو ممبر کے لائق نہیں ہے، وہ غیر مناسب ہے۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس چیز کو فروغ نہ دیں۔